السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ایمریٹس ایئر لائن کی شاندار آفر، سفر کریں اور دبئی ایکسپو کا ٹکٹ مفت حاصل کریں۔ دبئی حکومت نے حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے قدم اٹھا لیا، عطیہ اور امداد کے لیے نئی ایپ متعارف کروا دی۔ دبئی میں لڑکی پر حملہ کرنے والے پالتو جانوروں کے مالک کو 15,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا مزید 6 زندگیاں لے گیا، 1,537 نئے کیسز رپورٹ۔ اماراتی حکومت دکھی انسانیت کی مدد میں سب سے آگے، طبی امدادی سامان کا جہاز موریتانیہ روانہ کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا مزید 6 زندگیاں لے گیا، 1,537 نئے کیسز رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,537 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1,518 ہے۔ اس عرصے کے دوران مزید 6 اموات بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں مجموعی طور پر رپورٹ ہونے والے کورونا کیسز کی تعداد 6,80,858 ہے، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 6,58,198 ہے۔ دوسری جانب کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 1,949 ہو چکی ہے۔ اس وقت مملکت میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 20,711 ہے۔ دبئی میں لڑکی پر حملہ کرنے والے پالتو جانوروں کے مالک کو 15,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق 2 سال کی قانونی چارہ جوئی کے بعد عدالت نے کتے کے مالک کو 15,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی ہے، کیونکہ کتوں نے ایک بچی کی ماں پر حملہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کیس 24 نومبر 2019 کا ہے، جب ایک عرب نژاد خاتون نے الرشیدیہ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ دائر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ملزم اپنے کتوں کا پنجرہ کھلا چھوڑ گیا۔ کھلے ہوئے کتے نے ان کی بیٹی کے دائیں بازو کو زخمی کر دیا، جس سے اس کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ حادثے کی تفتیش کے بعد پبلک پروسیکیوشن نے ملزم کو پینل کورٹ ریفر کر دیا، جس نے پہلے اس پر 5,000 درہم ہرجانہ عائد کیا، جسے بعد میں اپیل کے دوران کم کر کے 2,000 درہم کر دیا گیا۔ لڑکی نے ماں نے لڑکی جس سے اس کی زندگی خطرے میں آ گئی تھی۔ حادثے کی تفتیش کے بعد پبلک پروسیکیوشن نے ملزم کو پینل کورٹ ریفر کر دیا، جس نے پہلے اس پر 5,000 درہم ہرجانہ عائد کیا، جسے بعد میں اپیل کے دوران کم کر کے 2,000 درہم کر دیا گیا۔ لڑکی کی ماں نے اس کے بعد کیس کو دبئی سول کورٹ منتقل کر دیا، جہاں اس کے وکلاء نے دلائل دیے کہ ملزم کا اپنے پالتو جانوروں پر کوئی اختیار نہیں، جس کی وجہ سے ایک زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی، اس لیے میڈیکل اور اخلاقی نقصان کے عوض ان کی موکلہ کو 1,00,000 درہم بطور ہرجانہ ادا کیا جائے۔ سول کورٹ نے عدم شواہد کی بنیاد پر میڈیکل علاج کی درخواست کو رد کر دیا اور ملزم کو 15,000 درہم قانونی اخراجات کی مد میں ادا کرنے کا حکم سنا دیا۔ دبئی حکومت نے حقدار کو اس کا حق پہنچانے کے لیے قدم اٹھا لیا، عطیہ اور امداد کے لیے نئی ایپ متعارف کروا دی۔ تفصیلات کے مطابق کورونا کی وبا کے دوران دنیا بھر میں آن لائن سرگرمیوں اور تجارت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس مقصد کے لیے فائنانس اور پیمنٹ سیکٹر میں بہت سی ڈیجیٹل اصلاحات اور جدتیں لائی گئی ہیں۔
تمام سروس پرووائیڈرز میں اپنے صارفین کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے رقوم کی ادائیگی کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے ایک دوڑ جاری ہے۔ ٹرانزیکشنز کے عمل کو آسان تر بنانا ہی اس وقت پہلی ترجیح بن چکا ہے۔ اماراتی ریاست دبئی میں بھی دی فیوچر آف ڈیجیٹل پیمنٹ سمٹ کے نام سے ڈیگی پے کا دوسرا ایڈیشن آج شروع ہو گیا ہے۔ ڈیگی پے 2021 کی اس حالیہ سمٹ کے دوران ٹاپ لیول انڈسٹری لیڈرز کو یکجا کیا جا رہا ہے، جو پیمنٹ انڈسٹری کی ضروریات اور چیلنجز سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اس کی مستقبل میں کیا صورت ہوگی اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ ایمریٹس ایئر لائن کی شاندار آفر، سفر کریں اور دبئی ایکسپو کا ٹکٹ مفت حاصل کریں۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی عالمی نمائش ایکسپو 2020 دبئی کے آغاز میں اب بس 3 ماہ کا وقت بچا ہے۔ دبئی کی سرکاری فضائی کمپنی ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے دبئی ایکسپو کے حوالے سے شاندار آفر کی گئی ہے۔ ایمریٹس کی جانب سے ویب سائٹ پر کہا گیا ہے، اگر آپ 1 اکتوبر 2021 سے 31 مارچ 2022 کے درمیان ہماری ایئر لائن کے ذریعے دبئی کا سفر کر رہے ہیں تو ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ ایکسپو 2020 کی ایک روز کی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مسافر کو ایکسپو کی ایک ٹکٹ ملے گی جو نمائش کے کسی ایک روز داخلے کے لیے ہوگی۔ اگر آپ کا دبئی میں 6 گھنٹے سے زیادہ قیام ہوگا تو ایکسپو کا یہ پاس کلیم کر سکتے ہیں۔ یہ پاس حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے فضائی سفر کی تفصیل بتانی ہوگی، جس کے بعد آپ کو ای میل کے ذریعے یہ پاس بھیج دیا جائے گا۔ اگر آپ کی فلائٹ کا شیڈول تبدیل یا منسوخ ہو جاتا ہے تو پھر یہ پاس کارآمد نہیں رہے گا۔ اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فضائی سفر کی نئی تفصیلات بتانی ہوں گی، جس کے مطابق دوبارہ جاری کی جائیں گی۔ اماراتی حکومت دکھی انسانیت کی مدد میں سب سے آگے، طبی امدادی سامان کا جہاز موریتانیہ روانہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے موریتانیہ کی جانب سے کورونا کی روک تھام کی کوششوں میں مدد کے لیے ایک امدادی جہاز میں 80,000 کورونا ویکسین روانہ کی ہیں۔ شیخ محمد بن زید فیلڈ ہسپتال کے تعاون سے یو اے ای نے ایمریٹس ریڈ کریسنٹ ERC کے ذریعے طبی امدادی سامان روانہ کیا ہے۔ موریتانیہ میں یو اے ای کے سفیر حماد غانم المیہاری کا کہنا ہے کہ یو اے ای کی جانب سے صحت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے موریتانی بھائیوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں دیگر کئی شعبوں میں بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ اس سے قبل بھی کئی سال تک یو اے ای موریتانیہ کی کئی شعبوں میں مدد کرتا رہا ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم شعبہ صحت ہے۔ ERC سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد عتیق الفلاحی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام یو اے ای کی دنیا بھر میں کورونا کی روک تھام کے لیے کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کی بنیاد انسانی ہمدردی اور بحران سے لڑنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آج کی تاریخ تک یو اے ای کی جانب سے 136 سے زائد ممالک کو 2,200 ٹن سے زائد طبی امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔